والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے، تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے۔ حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق واجب الاحترام ذوی الاحتشام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سونے نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایک مرتبہ پھر زندگی میں ماہ رمضان المبارک کی بہاریں دیکھنی نصیب فرمائی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مبارک خوبصورت اور معزز مہمان کے صدقے سے ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے، اور مالک کائنات ماہ رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا بھی مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کا بھی مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اپنے رب کی رحمتیں لوٹنے کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینے کو جہاں پہ ماہ رمضان کہا جاتا ہے، احادیث میں اس مہینے کو ماہ قرآن بھی کہا گیا ہے۔ جہاں پہ ماہ رمضان کہا گیا وہیں پہ ماہ قرآن بھی کہا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جو اہل اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، رب سے پیار کرنے والے ہیں، وہ اس مہینے میں اتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کی مناسبت سے اس مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے۔ آج کی اس نشست میں جو چند جملے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنے ہیں، ان کا عنوان بھی عظمت قرآن کے حوالے سے ہے، قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے، قرآن کی تلاوت کے بارے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پہ
اترنے والی جو عظیم کتاب قرآن ہے، یہ قرآن آج بھی نبی کریم علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزے دیے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ حضور کے معجزے اتنے ہیں کہ گنتی میں نہیں آ سکتے۔ آج اس دور میں بھی اگر کوئی کہے نا مسلمانوں اپنے نبی کا کوئی معجزہ تو دکھاؤ، مسلمان سینہ تان کے محمد کا قرآن سامنے کر دیں کہ یہ ہمارے نبی کا زندہ معجزہ ہے۔ 1400 سال بیت گئے، بڑی بڑی صحائف بھی آئے، آسمانی کتابیں بھی آئیں، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، لوگوں نے تبدیلی کر دی، رد و بدل ہوتا رہا۔ جب باری آئی نا قرآن کی، اللہ نے فرمایا محبوب قرآن رہنا ہے قیامت تک، تو پھر کیا قرآن کی حفاظت بھی تو کرنی ضروری ہے نا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا کائنات والو سن لو، قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم ہی فرمائیں گے۔ اس قرآن کی کتنی عظمتیں ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک حدیث لکھی، کائنات میں سب سے بہترین کون ہے؟ جس کے پاس اچھا عہدہ ہے وہ بہترین ہے؟ فرمایا نہیں۔ جس کے پاس مال و دولت ہے بہترین ہے؟ فرمایا نہیں۔ جو اچھا تاجر ہے بہترین ہے؟ فرمایا نہیں۔ جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں وہ بہترین ہے؟ نہیں۔ پوری کائنات میں معزز کون ہے؟ پوری کائنات میں عزت والا کون ہے؟ ساری کائنات میں بہترین کون ہے؟ میرے آپ کے لجپال نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں رب کی ساری کائنات میں اگر کسی نے سب سے بہترین دیکھنا ہو، عزتوں والا دیکھنا ہو، شانوں والا دیکھنا ہو، حضور فرماتے ہیں اسے دیکھ لو جو قرآن پڑھنے والا ہے یا محمد کا قرآن پڑھانے والا ہے۔ قرآن کی بڑی عظمتیں عزیزان گرامی، کائنات کی کسی کتاب کی اتنی شان نہیں ہے جس شان کو دیکھیں تو دیکھنے سے ثواب ملے، جس کتاب کو شان سے پکڑیں تو پکڑنے پہ ثواب ملے، جس کتاب کو چومیں تو چومنے پہ ثواب ملے، جس قرآن کی زیارت کریں تو اس پہ ثواب ملے، جس قرآن کی تلاوت کریں تو ہر حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ اگر اس کائنات میں قیامت تک کے لیے کوئی کتاب ہے تو اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جسے دیکھنا بھی عبادت بن جاتا ہے، جسے پکڑنا بھی عبادت بن جاتا ہے، جسے آنکھوں سے لگانا بھی ثواب بن جاتا ہے، اور جس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پہ اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم علیہ السلام نے جہاں پہ یہ بتایا کہ بہترین قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ قرآن پڑھنے والا کوئی مفتی ہو، علامہ ہو یا قاری ہو، نہیں، وہ کوئی بھی ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، دل میں رب کی محبت رکھنے والا ہو، اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دے، اللہ اسے بہترین بنا دیتا ہے۔ پوری کائنات میں کسی کتاب کو ایسا پروٹوکول نہیں ہے۔ میرے آپ کے رسول فرماتے جو قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، ابھی قرآن پڑھا نہیں، قرآن شروع کیا ہے، حضور فرماتے اللہ شروع کرنے کی برکت سے چند لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ بڑی محبت سے سنیے گا، پہلے نمبر پہ اللہ قرآن پڑھنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے، دوسرے نمبر پہ آقا فرماتے جو قرآن پڑھانے والا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ حضور فرماتے ہیں جو قرآن پڑھنے والے کے ماں باپ ہیں اللہ ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے اپنی امت کو قرآن سے مزید تعلق مضبوط کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث آقا فرماتے ہیں جب قرآن پڑھنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، جانا ہر کسی نے ہے، لیکن کیا شان ہوگی اس کی جب قرآن پڑھنے والا جائے تو قرآن بھی ساتھ ساتھ سفر کرتا ہو۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے قرآن پڑھنے والا جب دنیا سے جائے گا نا، لوگ غسل دے رہے ہوں گے، قرآن اس کے سینے پہ آ جائے گا، لوگ کفن پہنا رہے ہوں گے، قرآن سینے پہ آ جائے گا، لوگ جنازہ پڑھ کے قبر میں اتاریں گے، دنیا کا ہر رشتہ پیچھے آ جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں میرا قرآن نور بن کے اس کی قبر میں اتر جائے گا۔ قرآن نور بن کے قبر میں آ گیا، اب ہوگا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے قبر کا نقشہ بیان فرمایا۔ آقا فرماتے ایک طرف قبر والا ہے، دوسری طرف منکر نکیر ہیں، درمیان میں میرا قرآن آ جاتا ہے۔ قبر میں بھی آ گیا،
نور بھی بن گیا، قبر بھی روشن ہو گئی۔ اب جب منکر نکیر آئے نا تو منکر نکیر کہیں گے اے قرآن ذرا پیچھے تو ہو جا، ہمیں اس بندے سے سوال تو کرنے دینا، یہ ہمیں جواب دے گا۔ قرآن پیچھے ہو جائے گا، قرآن قبر سے باہر آ جائے گا۔ حضور کے غلاموں قرآن سے محبت کرو، قرآن کا جملہ سنو۔ آقا فرماتے قرآن کہے گا واللہ انی لم افارقہ حتی ادخلہ الجنہ، قرآن کہے گا فرشتوں سوال کرنے ہیں تو کرو، رہی بات میرے پیچھے ہٹنے کی، اللہ کی قسم ہے جب تک اس بندے کو اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جاتا اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ میرے آپ کے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عظمتیں مزید بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں حدیث کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ خوش نصیب بچہ جس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن مکمل ہو گیا۔ اب قرآن کس نے پڑھا ہے؟ بچے نے پڑھا ہے، بیٹے نے یا بیٹی نے پڑھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں قرآن کی شان یہ ہے اللہ قرآن پڑھنے والے کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حدیث کے ایک اور خوبصورت لفظ سنتے جائیے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو اپنی المستدرک میں لکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کا دن ہوگا، قرآن پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا، قرآن بھی آ جائے گا۔ حضور فرماتے قیامت کے دن اللہ قرآن پڑھنے والوں کو نور کے تاج عطا فرمائے گا، اور نور کے تاج ایسے ہوں گے کہ ان کی روشنی چاند کی روشنی سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ اب حضور علیہ السلام کا اگلا جملہ سنیے گا، سرکار فرماتے یہ تو پروٹوکول ہے قرآن پڑھنے والوں کا، جو قرآن پڑھنے والے کے ماں باپ ہیں اللہ انہیں دو عظیم عالی شان لباس عطا فرمائے گا۔ حضور فرماتے پوری کائنات کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو ساری کائنات کی دولت دے کے بھی ان لباسوں کو خریدا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا تو یہ شان کس کی ہے؟ قرآن پڑھنے والے کے ماں باپ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا صحابہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اللہ ان کے سروں پہ تاج بھی نور کے عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے جب یہ شان سنی تو ان کے مقدر پہ رشک کرنے لگے، یا رسول اللہ جنہیں نور کے ممبر ملیں گے، جن کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، جن کے سروں پہ نور کے تاج ہوں گے، حضور یہ نبی ہیں؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ آقا وہ شہید ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ حضور وہ صدیقین ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ آقا قربان جائیں کہ خوش نصیب کون ہیں جنہیں نور کے ممبر میں ملیں گے، جن کے چہرے بھی نور کی طرح چمک رہے ہوں گے اور جن کے سروں پہ بھی نور کے تاج ہوں گے۔ میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جن کے بچوں نے دنیا میں محمد کے قرآن کی تلاوت کی ہو۔ اگر قرآن کی تلاوت کرنے والے کے ماں باپ کو اللہ اتنی شانیں دے گا تو پھر اندازہ لگائیے کہ اللہ قرآن پڑھنے والے کو کتنی شانیں عطا فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے قیامت کا دن ہوگا، یا حدیث پڑھتے جائیے، اپنے دل کے ارادے کو بدلتے جائیے۔ آج امت قرآن سے دور چلی گئی، آج امت نے قرآن سے تعلق دور کر لیا، پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کی تلاوت کے قریب نہیں جاتے، الا ماشاءاللہ رمضان میں بھی چند خوش نصیب ہوں گے جو کہیں کہ ہم اللہ کے فضل سے پورا قرآن پڑھتے ہیں، نہیں تو ہمارا رمضان بھی گزر جاتا ہے قرآن ویسے کا ویسے رہتا ہے، قرآن کی تلاوت مکمل نہیں ہوتی۔ اگر ذوق آ بھی جائے تو چند دن پڑھ لیتے ہیں۔ آؤ قرآن سے پیار کرو۔ آقا فرماتے قیامت کا دن ہوگا، قرآن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ سے کہے گا اللہ میں تیری کتاب ہوں، رب فرمائے گا قرآن ہاں۔ اللہ میں تیرا کلام ہوں، رب فرمائے گا ہاں۔ قرآن کہے گا اللہ یہ جو بندہ ہے نا یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا قرآن تو کیا چاہتا ہے؟ قرآن کہے گا اللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اسے عزتیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں اعلان فرمائے گا لوگوں گواہ ہو جاؤ،
قرآن کی وجہ سے میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ قرآن پھر کہے گا اللہ میں تیری کتاب نہیں ہوں، یہ اللہ فرمائے گا ہے۔ قرآن کہے گا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کرنا کیا ہے؟ قرآن کہے گا اللہ اسی عزت عطا فرما۔ اللہ فرشتوں سے اعلان کرے گا فرشتوں میرے بندے کو جنتی لباس پہنا دو۔ اب قرآن پھر کھڑا ہے، قرآن کہے گا اللہ میں تیری کتاب ہوں۔ رب فرمائے گا ہاں۔ قرآن کہے گا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا۔ اللہ فرمائے گا میں جانتا ہوں تو چاہتا کیا ہے۔ قرآن کہے گا اللہ جو بندہ دنیا میں میرے ساتھ رہا میں چاہتا ہوں میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا جاؤں۔ اگر دل چاہتا ہے سبحان اللہ کہنے کو تو محبت سے فرمائے سبحان اللہ۔ قرآن کہے گا اللہ میں نے ساتھ لے کے جانا ہے۔ رسول رحمت فرماتے قیامت کا دن ہوگا، قرآن بخشش بھی کروا لے گا، جنتی لباس بھی پہنوا دے گا۔ اللہ اعلان کرے گا فرشتوں قرآن پڑھنے والے کو میرے قرآن کے ساتھ جنت میں داخل فرما دو۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یار قرآن پڑھنا تو بڑی بات ہے، اب یہاں پہ اس حدیث میں لطف دیکھیے جو قرآن پڑھنے والوں کی عزت کرے اللہ اسے کتنا انعام دیتا ہے۔ میرے آپ کے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ فلیکرم اہل اللہ۔ فرمایا جو بندہ چاہتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ اس بندے سے ملاقات کرے، اب جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہو جائے ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ اب جن صحابہ نے خدا کی محبت میں گھروں کو چھوڑا، خدا کی محبت میں جائیدادیں چھوڑی، خدا کی محبت میں رشتہ داروں کو چھوڑا، خدا کی محبت میں بیویوں اور بچوں کو چھوڑا، جب اللہ سے ملاقات کا سنا تو مچل اٹھے، تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ سے ملاقات ہوگی؟ فرمایا ہوگی۔ حضور کرنا کیا ہے؟ آقا فرماتے جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو رب کے گھر والے ہیں ان کی عزت کر لو، اللہ قیامت کے دن ملاقات فرمائے گا۔ اب عقیدہ تو یہ ہے لم یلد ولم یولد، اللہ قبیلے سے پاک، گھر والوں سے پاک، اہل سے پاک ہے۔ لیکن صحابہ نے پوچھا اہل اللہ، آقا کیا اس کائنات میں خدا کے اہل ہیں؟ اہل سے مراد گھر والے، قبیلے والے، خاندان والے، اللہ والے۔ حضور اس کائنات میں کوئی رب کے گھر والے ہیں جن کی عزت ہم کریں، اللہ قیامت کے دن اس عزت کی وجہ سے ہمیں ملاقات کا شرف عطا فرمائے؟ نبی پاک نے فرمایا قال نعم، ہاں اس کائنات میں خدا کے اہل ہیں۔ یا رسول اللہ بتائیے نا پھر ہم ان کی عزت کریں گے، اللہ قیامت کے دن ہم سے ملاقات فرمائے گا۔ میرے آپ کے نبی فرمانے لگے الذین یقرؤون القرآن فی الدنیا، فرمایا صحابہ رب کے اہل وہ خوش نصیب ہیں جو اس کائنات میں محمد کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ جو قرآن کی تلاوت کرے، تلاوت کرنے والے کی جو عزت کرے، اللہ قیامت کے دن اس سے ملاقات فرمائے گا۔ جو قرآن پڑھنے والا ہو اللہ اسے کتنی شانیں عطا فرمائے گا۔ حافظ قرآن کی تو شانیں اپنی ہیں نا پھر سبحان اللہ۔ آقا کریم فرماتے قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا اے قرآن حفظ کرنے والے قرآن پڑھتا جا جنت کے درجے چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں پہ قرآن کی آخری آیت ہوگی وہاں پہ تیرا آخری مقام ہوگا۔ اور محدثین نے لکھا ہے فرمایا قیامت کے دن جنت میں سب سے اونچا درجہ اگر کسی کو ملے گا تو وہ قرآن حفظ کرنے والے اور عمل کرنے والے کو نصیب ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام جو قرآن پڑھتے اس پہ کرم نوازی بڑی فرماتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری، بڑا سونا قرآن پڑھتے تھے مدینے میں، مدینے کے بڑے مشہور قاری ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر بھی مدینے کے پہلے قاری، حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی مدینے کے قاری ہیں، بڑا سونا قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ بات اس لیے بتانے لگا ہوں تاکہ رمضان کے اس نورانی ماحول میں ہمارے گناہ گاروں کے دل قرآن کی طرف لگ جائے، قرآن سے محبت لگ جائے، قرآن سے پیار ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، بڑا سونا قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک دن رات کو حضور مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، چلتے چلتے گھر آ جاتا ہے ابو موسیٰ اشعری کا۔ ابو موسیٰ اشعری اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث کے لفظ یہ ہیں
جب تک ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھتے رہے آقا دروازے پہ کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہے ہیں۔ وقت کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کا نام امام نافع ہے۔ قرآن سے پیار کر کے تو دیکھو، قرآن والا محبت نہ کرے تو پھر کہنا صاحب قرآن بھی پیار کرے گا اور قرآن والا بھی پیار کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلام و حضرت امام نافع ہیں، امت کے بہت بڑے امام ہیں۔ جب بولتے تھے نا تو منہ سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ لوگ پوچھتے اے قاری صاحب بتاؤ نا یہ خوشبو کہاں سے لی ہے؟ امام نافع کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے، کہتے یہ خوشبو لگائی نہیں ہے، یہ خوشبو عطا کی گئی ہے، یہ خوشبو خریدی نہیں ہے، یہ خوشبو ملی ہے۔ امام نافع سے بڑا پوچھا جاتا، جب بھی بولتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ امام نافع سے پوچھا گیا، امام نافع پھر بتانے لگے، کہنے لگے ساری زندگی مصطفیٰ کا قرآن پڑھا ہے، ساری زندگی قرآن پڑھایا ہے، ایک لمحہ ایسا آ جاتا ہے سر کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، قرآن والا خود آ کے کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ اب یہ جملے سن کے جھوم جائیے۔ امام نافع فرماتے آقا کریم آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں نافع تو میرا قرآن بڑی محبت سے پڑھتا ہے، ذرا منہ کھولنا۔ فرماتے میں نے منہ کھولا ہے، آقا نے اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا ہے۔ امام نافع فرماتے قرآن کی برکت یہ ہے ماہ مدینہ آئے ہیں، اپنا لعاب عطا کر کے گئے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے جس دن سے حضور نے لعاب عطا کیا ہے منہ سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنہ یأتیکم علی الصراط بشفیع، فرمایا لوگوں قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کا دن ہوگا، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، تیری لا ریب روح کو تسکین ملے گی۔ کہتے ہیں مال بھی ہے، دولت بھی ہے، ساری نعمتیں ہیں، زندگی میں سکون نہیں، میرے نبی نے فرمایا قرآن پڑھ لو زندگی میں سکون آ جائے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تیری لا ریب روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں کے صدقے سے ہم سب گناہ گاروں کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرف سے رستہ چھوڑ دیجیے۔